طارق صاحب، آپ کی جو پوری فیملی ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو سارے بیوروکریٹ تھی. یہ سیاست کی طرف آپ لوگ کیسے آ گئے؟ شروعات سے لے کے میرے نانا، میرے گرینڈ فادر ڈاٹر آف ایسٹ میں بے نظیر صاحبہ نے ذکر کیا ہوا ہے شہید الہی بخشیال کا، جو میرا نانو تھا. اور ہماری فیملی کی سیاست بھٹو صاحب کے ساتھ 2 مرتبہ بھٹو صاحب ہمارے گاؤں آئے. اس کے بعد 1986 میں بے نظیر صاحبہ ہمارے گاؤں میں آئی تھی. اچھا، آپ نے ذکر کیا ڈاکٹر آف دا ایسٹ بے نظیر صاحبہ نے ان کا ذکر کیا کہ میری جیالے کو شہید کیا گیا. ان کا الزام جو ہے انڑ فیملی پہ لگا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے پھر اسی فیملی کو پیپلز پارٹی میں شامل کیا. یہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ بھائی، وقت کے ساتھ معاملات بڑوں نے صلح کیے. ایک خاندانوں کے بہت مینس کے ایک اسی طریقے کے معاملات بڑوں کے ہوتے رہے. پھر وقت کے ساتھ اگر صلح ہو گئی، آج ان کی فیملی میں اور ہماری فیملی میں کوئی فرق نہیں. یہاں بیٹھ کے آپ کی کرسی پہ بیٹھ کے معظم عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ یو سی نہیں جیت سکتے تھے، اور ابھی بھی اگر گورنمنٹ سے دور ہو جائیں تو یو سی نہیں جیت سکیں گے. تو آپ تو بڑی باتیں بتا رہے ہیں کہ ہم فیصلے کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہیں، سارا دن سروس دے رہے ہیں. شروع سے لے کے سنتا آیا ہوں کہ اہل بندہ اپنی اہلیت پہ بات کرتا ہے اور نااہل بندہ یہ بولتا ہے کہ بھائی ہمیشہ الزامات کی سیاست کرتا ہے. بھائی تیرے پاس کچھ بھی نہیں جو تو اپنی بات بتا کہ تو نے کون سا اچھا کام کیا، تو نے کون سا روڈ بنایا. وہ الیکشن تو پری پلان تھی ہمیں ہاروانے کے لیے. تو واقعی آپ لوگ یو سی کی الیکشن ہار گئے تھے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایجنٹ بھی نہیں دے رہے تھے. میں نے ان کو فون کیا سہیل صاحب کو، تو کہنے لگے کہ یار تم مجھے الطاف انور صاحب کے مروانا چاہتے ہو، میرے لیے مسئلے پیدا کرنا چاہ رہے ہو. واقعی یہ نوبت تھی. حاجی منور عباسی نے سہیل بھائی کو ریکویسٹ کر کے یہ بولا کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ 6 ووٹوں والا کوئی بھی ہمارا ناظم پہ ٹکٹ نہیں بھرے گا، صرف کم سے کم آپ یہ مہربانی کریں کہ یہ جو 6 ووٹ ہیں یہ تو ہمیں ملے نا. اگر آپ الیکشن میں نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ ووٹ بھی اسٹیمپ ہو جائیں گے. وہ اس سبب کی وجہ سے ہمیں الیکشن میں کھڑایا گیا، ہم کھڑے ہوئے. بیٹھ کے یہ الزام لگا رہا ہے، اس کے لیے تو میں یہ بولوں گا کہ ہمارے خاندان میں کبھی غداری کا تصور بھی نہیں. مگر جو خاندان ہم پہ الزام لگا رہے ہیں وہ تو وہی خاندان ہے، وہ تو وہی بندے ہیں. کیونکہ شروعات بھی کرتے ہیں، اب سنتے بھی جائیں نا. ان کی شروعات جنرل ضیاء کو اجرک پہنانا. تو پیپلز پارٹی میں تھے، کیسے جنرل ضیاء کو پنایا؟ یہ الفاظ تھے محترمہ کے کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاؤ، ملک سے باہر نکل جاؤ، مگر جنرل ضیاء کو اجرک نہیں پہنانا. تو جنرل ضیاء کو اجرک کس نے بنایا؟ بیگم اشرف عباسی صاحبہ نے یا حاجی منور عباسی صاحب؟ حاجی منور عباسی نے. کیسے ممکن ہے؟ وہ لاڑکانہ کے جس بندے سے پوچھ لیں آپ کو بتا دے گا. السلام علیکم ناظرین. آج جو ہمارے پاس گیسٹ آئے ہیں ان کا تعلق لاڑکانہ سے ہے، سیاسی گھرانہ ہے، ویل نون ہے. ان کے بھائی ہوم منسٹر سندھ رہے ہیں اور بڑی بڑی ذمہ داریاں ان کے اوپر ہیں. ان کے چھوٹے بھائی طارق انور سیال صاحب کو ہم ویلکم کہتے ہیں. سائیں بھلیکار. مہربانی منصور بھائی. طارق صاحب، آپ کی جو پوری فیملی ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو سارے بیوروکریٹ تھی. یہ سیاست کی طرف آپ لوگ کیسے آ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروعات سے لے کے میرے نانا، میرے گرینڈ فادر ڈاٹر آف ایسٹ میں بے نظیر صاحبہ نے ذکر کیا ہوا ہے شہید الہی بخشیال کا، جو میرا نانو تھا. اور ہماری فیملی کی سیاست بھٹو صاحب کے ساتھ 2 مرتبہ بھٹو صاحب ہمارے گاؤں آئے. اس کے بعد 1986 میں بے نظیر صاحبہ ہمارے گاؤں میں آئی تھی. اس کے بعد میرے خیال میں جب محترمہ پی ایم تھی 1992 میں، اس وقت محترمہ نے کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی اور محترمہ نے ہماری دعوت قبول کی. مگر میرے خیال میں اس وقت سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے محترمہ نے بولا کہ لاڑکانہ میں ہونی چاہیے. پھر ہم نے سرکٹ ہاؤس لاڑکانہ میں دعوت کی. ہماری فیملی شروع سے لے کے سیاسی پلس لاڑکانہ میں لکھی پڑھی فیملی کاؤنٹ ہوتی ہے. اچھا، آپ نے ذکر کیا ڈاکٹر آف دا ایسٹ بے نظیر صاحبہ نے ان کا ذکر کیا کہ میری جیالے کو شہید کیا گیا. ان کا الزام جو ہے انڑ فیملی پہ لگا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے پھر اسی فیملی کو پیپلز پارٹی میں شامل کیا. یہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ بھائی وقت کے ساتھ معاملات بڑوں نے صلح کیے. ایک خاندانوں کے
بہت مینس کے ایک اسی طریقے کے معاملات بڑوں کے ہوتے رہے، پھر وقت کے ساتھ اگر صلح ہو گئی، آج ان کی فیملی میں اور ہماری فیملی میں کوئی فرق نہیں، محبتیں ہیں، دوستیاں ٹھیک ہے۔ بھائیوں کی طرح۔ اچھا، آپ لاڑکانہ میں کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ بھائی اللہ کی مہربانی سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی مہربانی سے، شروع سے لے کے ہم نے یہی پارٹی کی عادت سے سیکھا ہے کہ سیاست کی معنی خدمت بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے جتنی عزت آپ ڈیو ریسپیکٹ لوگوں کو دے رہے ہو، آج کے لوگ کی، آج کے انسان کی یہی فرق ہے کہ آپ دل سے ان کی عزت دیں، ان کو عزت دیں، اور ادھر سے بھی اتنا ہی ہمیں پیار ملتا ہے۔ میں بولوں گا کہ آج کوئی بھی بندہ اپنے لیے کچھ بھی بولے، مگر جو سوشل میڈیا نے آج ایڈوانس کیا ہوا ہے کہ آپ کے جو بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہے، جو آپ پارٹی قیادت کے حکم سے کر رہے ہیں، وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں۔ ہماری کھلی کچہریاں، ہمارے فیصلے، اور اللہ کی مہربانی سے جو پارٹی قیادت کی مہربانی سے لاڑکانہ میں امن امان ہو، یہ چیزیں جو بھی ہوئی ہیں، آپ، میں ہوں، پہلے تو سہیل بھائی، اس کے بعد میں بیٹھتا ہوں، اس کے بعد اب چھوٹا بھائی شاہ رخ بھائی، کوئی نہ کوئی ہم تینوں بھائیوں میں سے وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ اچھا طارق صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے معاملات بھی دیکھتے ہیں، عوام کے مسائل بھی حل کرتے ہیں، جو صلح صفائی کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو فیصلے جو آپ کرتے ہیں وہ انصاف پر مبنی ہوتے ہیں یا کہیں پارٹی کا پریشر آ گیا، کوئی یاری دوستی آ گئی تو اس طرف بھی دیکھتے ہیں؟ بھائی میں بولتا ہوں کہ میں نے پہلے ہی ریکویسٹ کی کہ آج کے آپ کی ایکٹیویٹی آپ خود بولیں، اس سے زیادہ جو میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ یا لوگ بولیں وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ کی مہربانی سے جتنا کھلی کچہری میں بھائی آتے ہیں، کام کرنے والی اللہ کی ذات ہے، کام کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مگر آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا اعتماد دن بدن ہم پہ بڑھتا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ ہمارے فیصلے والے دن دیکھیں، ہم نے ایک ٹیم ورک، ایک دن کا شیڈول رکھا ہوا ہے۔ منڈے والا دن لاڑکانہ میں کھلی کچہری کا دن ہوتا ہے، میں بیٹھتا ہوں، سہیل بھائی جو بھی کام ہو وہ سہیل بھائی تک بولنا ہے، وہ پارٹی قیادت تک بولنا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے حساب سے۔ ٹیوزڈے کو شاہ رخ بھائی وہاں بیٹھتے ہیں، پھر وینسڈے کو کھلی کچہری حلقے کے مطابق گاؤں میں رکھی جاتی ہے، تھرسڈے کو لوگوں کے فیصلے، وہ بھی اللہ کی مہربانی سے لوگوں کے اعتماد کے حساب سے سارا دن گزر جاتا ہے، فیصلے نہیں کم ہوتے۔ بھائی میں ہنستے بتاتا چلوں کہ نہ صرف ہمارا گاؤں، سٹی میں جو چھوٹا بھائی شاہ رخ بھائی بھی الیکشن جیتا ہوا ہے ٹاؤن پہ، وہ بھی ہماری 3.5 یونین کونسل نکالی گئی ہماری تحصیل باکرانی سے۔ نہ صرف ہمارا گھر، ہماری جو پڑوس کی 5 یونین کونسلیں تھیں وہ بھی نکالی گئیں۔ اور یہ جو بڑی بڑی باتیں چھوڑ گیا ہے، اس کا خود کا گھر ولید ہمارے حلقے میں تھا، اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار سہیل انور سیال 25,000 ووٹ سے اوپر، اور سندھی میں وہ بھی دوسری بھی کہاوت ہے نا، ایک مرتبہ بندہ نااہل ہوا ہے، دوسری مرتبہ الیکشن ہارا ہے 25,000 کی لیڈ سے۔ اچھا طارق صاحب، ماشاءاللہ آپ تو بہت ساری چیزیں گنوا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یہاں بیٹھ کے آپ کی کرسی پہ بیٹھ کے معظم عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ یو سی نہیں جیت سکتے تھے، اور ابھی بھی اگر گورنمنٹ سے دور ہو جائیں تو یو سی نہیں جیت سکیں گے۔ تو آپ تو بڑی باتیں بتا رہے ہیں کہ ہم فیصلے کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہیں، سارا دن سرس دے رہے ہیں۔ شروع سے لے کے سنتا آیا ہوں کہ اہل بندہ اپنی اہلیت پہ بات کرتا ہے، اور نااہل بندہ یہ بولتا ہے کہ بھائی ہمیشہ الزامات کی سیاست کرتا ہے۔ بھائی تیرے پاس کچھ بھی نہیں جو تم اپنی بات بتا کہ تو نے کون سا اچھا کام کیا، تو نے کون سا روڈ بنایا، تم نے کون سا فیصلہ ایسا کیا، اس کے بعد اس پہ تو میں بعد میں آ رہا ہوں، مگر یہ میں بتاتا چلوں کہ بھائی وہ جب الیکشنیں تھیں تو ان کا قریبی دوست تھا سید امداد علی شاہ صاحب، جو حاجی منور عباسی کے قریبی تھا۔ وہ ان دنوں میں الیکشن میں ہم سے 2 دن 3 دن کے لیے کیوں بھاگا، پھر الیکشن گزری تو وہ موزم والوں کے پاس کیوں بیٹھا؟ وہ الیکشن تو پری پلان تھی ہمیں ہاروانے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ میں بولتا جاؤں کہ اسی الیکشن میں
جب لاڑکانہ میں الیکشن جیتنے والے ووٹ تھے، ناظم کے ووٹ ہمارے جیتنے والے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، جو ہمارا کینڈیڈیٹ تھا ممتاز علی شیخ صاحب، اس وقت قربان عباسی جتوانے والے کون تھے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ قربان عباسی صاحب کو انہوں نے موزم عباسی والوں نے جتوایا. وہ ویسے تو ممتاز شیخ صاحب ان کا پتہ نہیں کتنی بزنس میں ان کا پارٹنر ہے، مگر یہ شروع سے لے کے ان کی یہی معاملات رہتے ہیں کہ پارٹی میں ہو کے بھی یہ پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتے. تو واقعی آپ لوگ یو سی کے الیکشن ہار گئے تھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایجنٹ بھی نہیں دے رہے تھے. میں نے ان کو فون کیا سہیل صاحب کو تو کہنے لگے کہ یار تم مجھے الطاف ہنر صاحب کے مروانا چاہتے ہو، میرے لیے مسئلے پیدا کرنا چاہ رہے ہو. واقعی یہ نوبت تھی؟ بھائی ایسی کوئی نوبت نہیں تھی. اس وقت کی حالات، اس وقت کی الیکشنیں صرف 6 ووٹ تھے شاید پاکستان پیپلز پارٹی کے باکرانی تحصیل میں. کیوں؟ اس وجوہات پہ میں نہیں جاتا کہ کس طریقے سے الیکشن تھی، لسٹوں ووٹروں کی گاؤں کی لسٹیں غائب تھیں، حلقے کس طریقے سے کیے گئے تھے، جہاں پہ پارٹی کے ووٹ تھے وہاں سے نکال کے 2 کلومیٹر جیسے لیڈیز کے ووٹ کاؤنٹ نہ ہو، اس طریقے سے الیکشن مینیج تھی. اس کے باوجود حاجی منور عباسی نے سہیل بھائی کو ریکویسٹ کر کے یہ بولا کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ 6 ووٹوں والا کوئی بھی ہمارا ناظم پہ ٹکٹ نہیں بھرے گا، صرف کم سے کم آپ یہ مہربانی کریں کہ یہ جو 6 ووٹ ہیں یہ تو ہمیں ملے نا. اگر آپ الیکشن میں نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ ووٹ بھی اسٹیمپ ہو جائیں گے. وہ اس سبب کی وجہ سے ہمیں الیکشن میں کھڑایا گیا، ہم کھڑے ہوئے. اور میں یہ بولنا نہیں چاہتا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ہماری کیمپیں تھی وہاں. میں تو ہنس کے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بھائی ایک وقت تھا جو تنقیدیں کر رہے ہیں، جو اس وقت بڑی بڑی باتیں چھوڑ رہے ہیں، جو ہماری فیملی پہ جاب لکھی پڑھی فیملی پہ باتیں کر رہے ہیں، آپ ان سے بھی ذرا پوچھ لیں. ہمیشہ دیکھیں نا ساری دنیا میں وہ مثال کون سا دے رہے ہیں، کیا مثال دے رہے ہیں، کون سے خاندان کا مثال دے رہے ہیں؟ میں وہاں آتا ہوں پہلے، لیکن وہ تو کلیئر کریں. آپ پر انہوں نے یہ الزام لگایا کہ آپ نے اس الیکشن میں باکرانی کی جو پولنگ اسٹیشن تھی آپ نے ان کو وہ ایجنٹ بھی نہیں دیا جس وجہ سے وہ ہار گئے. منصور بھائی عرض یہ کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ حاجی منور عباسی، صفدر عباسی اور موزم تینوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی 6 ووٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کے باکرانی میں، 6 کاؤنسلر آپ پولنگ پہ باہر بیٹھیں، کیونکہ اس وقت قانون کے حساب سے اس وقت کے اس قانون کے مطابق اگر آپ کے پاس ناظم، یوسی ناظم یا وائس نائب ناظم نہیں ہے تو آپ ایجنٹ نہیں بٹھا سکتے. اس لیے کوئی ایجنٹ بیٹھنا تھا، ان کو یہ ایجنٹ بیٹھنا تھا. سارا دن کیمپ پہ وہاں پہ روڈ پہ کون بیٹھا ہوا تھا یہ بھی دیکھ لیں، یا وہاں کے بھی لوگ موجود ہوں گے وہ ان سے بھی پوچھ لے سکتے ہیں. یہ تو نہیں تھا آپ لوگوں نے خوف لے لیا آج الطاف ہنر کا جس طرح اپنے موزم صاحب بتا رہے ہیں؟ نہیں بھائی ایسی بات نہ کبھی تھی نہ کبھی ہے. موزم صاحب تو بتا رہے ہیں انہوں نے نہیں دیا، میں نے چلتے الیکشن میں دوست کو بلا کے وہاں بٹھا دیا. یہ تو سوال جواب آگے بھی ہوں گے. ایک بندے کو سرٹیفائیڈ جھوٹا ہے، نا اہل ہے، آپ اس کی بات بار بار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے سامنے جو بھی بندہ بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہوگا، میں جو بات کروں گا ٹو دا پوائنٹ بات کرتا جاؤں گا. 2018 میں جو باتیں 2-3 دن پہلے بڑی بڑی باتیں چھوڑ کے گیا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ چھوڑتا بھی باتیں خود ہے، پھر لوگوں کے سامنے روتا بھی خود ہے. میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ایسا جواب نہیں دوں. لکھے پڑھے بندے، میں BE سول ہوں، میری بیچ 95 ہے، میں ہائی کورٹ کا وکیل بھی ہوں، مگر یہ ہے کہ شریف ضرور ہیں، عزت والے ضرور ہیں، مگر اس کی معنی یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی بولو. آج وہ دور نہیں. آپ روڈ پہ چلنے والوں کے بھی اگر کچھ بولو گے تو وہ جواب ضرور دے گا. کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ڈر رہا ہے. ڈرنے والا ہم نہیں، اگر ڈرے ہیں تو اللہ کی ذات سے ڈریں. موزم صاحب نے کہا کہ ان کی مالی حیثیت یہ تھی کہ قابلی گاڑیاں دونوں بھائی چلاتے تھے اور ابھی پتہ نہیں اربوں روپے کے مہر بنا لیے ہیں. بھائی اللہ کی مہربانی سے ہماری فیملی میں نے آپ کو ذکر کرتے گیا کہ 1986 میں جب محترمہ کی دعوت تھی اس میں گولڈ کی تلوار ہم نے گفٹ کی تھی. گولڈ کی تلوار آپ نے محترمہ گفٹ کیا تھا؟ کیونکہ اس وقت ہمارا پارٹی کا نشان
तलवार थी। ठीक, हमारी फैमिली में 1965 से गाड़ियाँ थीं, और मैं तो अब भी ये बताऊंगा कि हमारे पास इस वक्त भी 1974 मॉडल की स्पोर्ट गाड़ी खड़ी हुई है, जो भी मेरे ख्याल पुरानी में जो पुरानी जो है वो इस वक्त भी शायद जो बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहा है उनके पास नहीं थी। उस टाइम भी हमारे पास 1000 गज़ का बंगलो, जिसकी एड्रेस मैं आपको हंस के अभी भी बता सकता हूँ कि वो एड्रेस उसकी 65/2 खयाबान मोमिन और स्ट्रीट नंबर 5। और मेरे गाड़ियों का जो रिकॉर्ड है, हमारी फैमिली की गाड़ियों का रिकॉर्ड जो 1965 से है, वो अब तक, वो भी मैं आपको पेश करता हूँ। भले आप एक्साइज डिपार्टमेंट से पूछ लें। आप बतौर सबूत देना चाह रहे हैं? मैं बतौर सबूत देना चाहता हूँ। तो मैं ये वेरीफाई कराऊँ? ये आप वेरीफाई करवा लें। अगर वेरिफिकेशन में नहीं आई तो फिर आप जुर्माना भर के देंगे मुअज्जम साहब? भाई जुर्माना आपको भर सकते, मुझे भर के देंगे। चलो बहुत शुक्रिया, आपने दे दिया। आते हैं लाड़काना की सियासत पे। पीपल्स पार्टी के अंदर भी एक बड़ा सवाल है कि सोहेल अनवर सयाल साहब आ गए और छा गए, तो जो सीनियर लोग थे उनको उन्होंने काट दिया और उनकी जड़ें काट दी और जो है पार्टी के करीब हो गए। ऐसा कौन सा गुर है जो सोहेल भाई ने इस्तेमाल किया, हमारे नाज़रीन को भी बता दें। भाई सियासत, मैंने रिक्वेस्ट की कि सियासत भी किसी इबादत से कम नहीं, कि क्योंकि हकूक़ल इबाद वो सबसे पहले माने जाते हैं ना, वो पहले माने जाते हैं। हमने इस वक्त भी पार्टी क़यादत के हुक्म मुताबिक, आप जब से लेके हम हुकूमत में, गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट से अलग होके भी, हमने कभी भी इस सिस्टम को नहीं माना, कोई सरदारी सिस्टम, कोई क्या। अगर हमारी बैठक पे, हमारी जगह पे जो हमने पार्टी ऑफिस बना के दरवाजे खोले हुए हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि भले कोई भी नोटेबल दोस्त भी हमारा आ जाए, पर कोई पैर नंगे पाँव आया तो अगर वो किसी मेन कुर्सी पे बैठा होगा तो कोई सरदार, कोई नवाब भी दूसरी चेयर पे बैठेगा, उसको किसी को हटाने की ज़रूरत नहीं। यही हमारा राज है कि जितना हम लोगों के लिए पार्टी की मेहरबानी से, अल्लाह की मेहरबानी से और पार्टी की मेहरबानी से जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं, तो पार्टी भी देख रही है, लोग भी देख रहे हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी वक्फ़े खिदमत, वक्फ़े इबादत की हुई है। आप लोगों पे एक इल्ज़ाम ये भी है कि जब जमील सुमरो साहब बाई इलेक्शन लड़ रहे थे, मुअज्जम साहब को जब अदालत ने या इलेक्शन कमीशन ने नाअहल डिक्लेयर किया, तो उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुए थे, तो बिलावल साहब ने जमील सुमरो साहब को टिकट दिया। आपने भी अप्लाई किया था और निसार खोड़ो साहब ने भी शायद अपनी बेटी के लिए अप्लाई किया था। बिलावल साहब ने जमील सुमरो साहब के लिए गली गली, कोचे कोचे पे वोट मांगे, लेकिन कहते हैं आपने और निसार खोड़ो साहब ने गद्दारी की और जमील सुमरो साहब को वोट नहीं कराए, इसलिए जो है मुअज्जम साहब जीत गए। ये बात सही है? भाई अर्ज़ रिक्वेस्ट ये कि हमारे ख़ानदान में गद्दारी वाला लफ्ज़ मैं समझता हूँ नहीं है। उसका सबब एक तो ये कि ये जो आपके पास सर्टिफाइड नाअहल बंदा बैठा हुआ था, जो कोर्ट की तरफ से नाअहल है, उसको नाअहल करवाना वाला भी हमें। किस बेस पे कराया था आपने डिस्क्वालीफाई? मैं हर बात पे आ रहा हूँ ना, ये पूछते जाएंगे तो मैं, और उस हियरिंग पे जो मज़ेदार बातें हुई थी, एक किस्सा आपको हंस के बता दूंगा। भाई एक मरतबा हियरिंग पे जब हमारे वकील ने, क्योंकि पिटिशनर थी निदा खोड़ो साहबा, पावर ऑफ अटॉर्नी में था, हर हियरिंग पे मैं जाता था पार्टी की आदत के हुक्म से। एक मरतबा हियरिंग पे क्या हुआ कि मेरे वकील ने इससे पूछा कि भाई तुमने झूठ क्यों बोला, तेरे बेटों के ऊपर इतनी प्रॉपर्टी है, तूने छुपाई क्यों? तो इसने बोला कि बेटे मेरे मगर संभालता बाबा है। तो मेरे वकील ने पूछा कि तेरी बीवी के नाम पे इतनी प्रॉपर्टी है और वो तूने छुपाई क्यों? तो वही जवाब दे दिया, मैंने तो मुंह नीचे कर दिया कि बीवी मेरी है पर संभालता बाबा है। तो ये तो समझ में मुझे जवाब नहीं आया। और उसके अलावा भाई आप ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई जब इलेक्शन थी तो मेरे ख्याल में
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई थी। और उसके अलावा ये भी मैं बोलूँगा कि भाई इंसान है, किसी की अगर कोई तबीयत सेहत साथ नहीं देती तो वो NICVD है, साउथ सिटी है, वो सामने है। और उसके अलावा पता नहीं कितने झगड़े। नहीं, सवाल वहीं के वहीं है तारिक साहब कि जब बिलावल भुट्टो साहब ख़ुद लाड़काना में आए, डोर टू डोर या UC to UC वर्क भी करे, मुहिम चलाए जमील सुमरो साहब के लिए, और हार जाते हैं, क्या जमील सुमरो साहब को लाड़काना के लोग पसंद नहीं करते थे, या मौज़म अब्बासी साहब की पोजीशन ज़्यादा थी, या आप लोगों ने पार्टी टिकट ना मिलने पर? नहीं भाई, ये मैंने फिर वही जवाब दे रहा हूँ कि भाई कभी भी कहीं भी हमने कभी इस तरीके से सियासत की नहीं। और आपको ये पता होना चाहिए कि इत्तफाकन मेरी तबीयत ख़राब हो गई और वो मैं उस वक्त NICVD में एडमिट था। NICVD कोई ऐसा इदारा नहीं कि कोई बात क्लियर नहीं हो कि ये बंदा ठीक है या गलत है। बिलावल साहब खुद मेरे ऊपर आए थे पूछने, सेहत पूछने, आपके सब पार्टी के रहनुमा आए थे। CM साहब ने बोला हुआ था कि इसको हेलीकॉप्टर के ज़रिए कराची भेजें, और उसके बाद मैं साउथ सिटी में आके एडमिट हुआ था। और उसके अलावा जिस तरीके से हमारी फैमिली के साथ झगड़े हुए शायद किसी के साथ नहीं हुए। वो इलेक्शन किस तरीके से उन्होंने मैनेज की, किस तरीके से उन्होंने अपनी दादागिरी या बदमाशी में लफ्ज़ बोलूं कि उस हिसाब से बड़ा इलेक्शन तो अभी भी गुजरी है ना। जमील सुमरो साहब ने कैसे जीती? वो लोग पीपल्स पार्टी को पसंद करते हैं, लोग पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को पसंद करते हैं। देखिए ना, हम अपनी कारकर्दगी पे अगर बात करें तो आपके सामने ये टाइम आपका कम पड़ जाएगा, मगर आप उसको बिठा के पूछ लें कि भाई दौरे इक़्तिदार में जब तेरी फैमिली स्पीकर थी तो भी पीपल्स पार्टी ठीक थी, आप सेनेटर थे तब भी पीपल्स पार्टी ठीक थी, आप नाज़िम पे खड़े हो रहे थे तब भी पीपल्स पार्टी ठीक थी। मेरे ख्याल में इनकी फैमिली 1965 से लेके 2013 तक पीपल्स पार्टी में रही है। मैं तो हंस के ये भी बता दूं कि मैंने हाजी मुनव्वर अब्बासी को मना किया कि जनरल ज़िया को अजरक नहीं पहनाना, बीमार हो जाओ, बेड पे सो जाओ, मुल्क से बाहर निकल जाओ, मगर अजरक नहीं पहनाना। वही हाजी साहब, सॉरी टू से, उसने अजरक पहनाया। माजरत से मैं ऐसे मिसाल देना नहीं चाहता, मगर शुरुआत हमेशा उधर से होती है। उसके अलावा ये हमेशा तनकीद करते रहते हैं नौकरियों, जॉब्स के ऊपर। मैं इनको बोलता रहूं, जैसे मैंने पहले भी बात की, आप शायद उस सवाल पे जब तक आएँ मैं जल्दी जवाब दे देता हूं आपसे पहले ही, कि भाई हमेशा ये मिसाल इनका देख लेना कि सारी दुनिया में इनको वो ख़ानदान नज़र आया, वो रॉयल फैमिली नज़र आई जिनकी पहचान औरतें हैं। लेडी बरतानिया, लेडी डायना, इस तरीके से। लाड़काना के बंदे तो 2 लाड़काना में लेडी डायना पहचान देना, एक लेडी डायना अशरफ अब्बासन, एक लेडी डायना नाहिद अब्बासन। सॉरी टू से, मैं किसी फैमिली के औरतों के नाम नहीं उठाना चाहता था, ये ना, और वो शुरुआत उनसे होती है। फिर मैं जवाब देता हूँ। मेरा सवाल वही कि वही है कि मौज़म अब्बासी साहब ने कहा कि आप लोगों के पास, ख़ास तौर पर आप लोगों के पास और जमील सुमरो साहब के पास लाड़काना में घर भी नहीं थे, आपकी माली पोजीशन अच्छी नहीं थी, अब महल बन गए हैं। ये महल वाकई आप लोगों ने बनाए? मंसूर भाई, मैं तो हंस के बोलूँगा कि हमने घर बनाए हैं ना। इसकी आंटी लेडी डायना नाहिद की तरह हमने पार्टी की टिकटें तो नहीं बेची, खुद मोहतरमा ने। तारिक भाई रुक जाएं, ये आप कैसे कहते हैं कि मैडम नाहिद साहिबा ने जो है वो पार्टी टिकट भेजे? कैसे कह सकते हैं आप? भाई इस वक्त भी अल्लाह की मेहरबानी से पार्टी के सीनियर मौजूद हैं जो मोहतरमा के साथ थे। मोहतरमा बेनज़ीर साहबा ने इस पे इंक्वायरी बिठाई कि आप MNA MPs के साथ बदतमीज़ी करती हो और आप टिकट के नाम पे लोगों से पैसे लेती हो। और हमने तो कभी कोई सरकारी प्लाट
اپنے نام پہ ٹرانسفر نہیں کرایا. لاڑکانہ کے 10 ایسے چیزیں ہیں. لاڑکانہ سٹی میں قاضی سینٹر جس پہ موزم نے قبضہ کروایا. لاڑکانہ میں شیخ زیڈ کالونی میں ایک غریب, میرے خیال میں کوئی غیر مسلم رہتے تھے, ان کے گھروں کو رات کو آگ دلوائی جس میں 1-2 بندہ شہید بھی ہوا. اس کے علاوہ یہ اپنی فیملی, جس کو فیملی نہیں بولوں برادری بولوں, ویسے تو کروڑوں برادری اس سے زیادہ ہمارے ساتھ بھی ہے کیونکہ ہم لوگوں کی خدمت بھائی سمجھ کے کرتے ہیں نا. یہ تو وہ بندہ ہے, یہ تو وہ فیملی میں ناصور ہے جس نے سہیل عباسی نام بندہ اغوا کروایا اور اس سے پتہ نہیں کتنے سندھی میں جو ایسا چاہتا ہے بھونگ لیا, تاوان لیا. اور اس کے علاوہ اس الیکشن میں عاشق کلوڑو کوٹھی کا ایک بزرگ تھا جس کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو انوائٹ کیا امیدواروں کو. اس کے 2 بیٹے اس نے کڈنیپ کرائے. اس کے تقریباً جو لوگ بندے ہیں. طارق صاحب, یہ آپ بڑا الزام نہیں لگا رہے کہ موزم عباسی نے اپنے کروڑوں کے 2 بیٹوں کا اغوا کیا؟ یہ تو پولیٹیکل بندہ ہے, یہ کوئی کرمنل تو نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 2 لڑکوں کا اغوا کرایا. بھائی منصور بھائی, میں تو ہنس کے یہ بولوں گا کہ آپ بھی لاڑکانہ کے ہو. ہمیں چیک کرانا پڑے گا. یہ آپ چیک کر کے دیکھو یار, بندہ دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. بھائی یہ کہاوتیں ہیں, لوگ کو پہچانا ہو کہ اس کی کمپنی کو دیکھو. اور اللہ کی مہربانی سے ہماری دوستوں کی کچہری اور ہماری بیٹھک اور اس کے اسٹائل آف لائف آپ دیکھ لیں. دوسری بات بھی آپ کو کرتا رہوں, ساری سندھ میں جو برادریوں کے جھگڑے ہوتے ہیں اس میں مین کردار ہتھیار دینا اور جھگڑا کروانا مین فیکٹر یہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد لوگ غریب جہاں پہ جہالت ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کی ذہنیت کیا ہے. ہم پہ کبھی بھی الزام نہیں ہوگا, اللہ جانتا ہے, کیونکہ جو دوسروں کے بچوں مرواتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھی بچے مارتا ہے. جو دوسرے کے لیے برا سوچتا ہے خدا تعالیٰ اس کے لیے بھی برائی کرتا ہے. اس کی سوچ یہ ہوتی ہے ساری سندھ میں ویپن دینا. ہر برادری کے جھگڑے میں یہ گھستا ہے اور اس میں دوسرا اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کی زمینوں پہ اس کے نظر ہوتی ہے کہ وہ آدھا پیسے میں یا ان کے ساتھ کوئی دستاویز ہو کہ بھائی آپ اگر کامیاب ہو جاتے ہو تو اتنی زمین میری ہوگی. یہ اس کی ساری سندھ میں اس کے یہی معاملات ہیں. اور یہ لاڑکانہ میں دوسری بات کروں کہ جو اس کا ایک گروپ چھوڑا ہوا ہے کہ آج اللہ معافی دے کسی کا بھی بچہ کسی غلط عمل میں آ جاتا ہے, کسی نشے میں آ جاتا ہے, اس کے ساتھ یہ ایگریمنٹ بنواتے ہیں, تیرا گھر بھلے اس کے نام پہ نہیں ہو, تیری گاڑی بھلے اس کے نام پہ نہیں ہو, اتنے لاکھ تمہیں دے رہے ہیں, دیں گے اس بچے کو 2 لاکھ, لکھیں گے 50 لاکھ. پھر شریف بندے کے گلے پڑیں گے اور بولیں گے کہ چل فیصلہ بھی موزم عباسی کے پاس کر. پھر اکثر شریف بندوں نے جن بچوں کے شریف بزرگ ہیں انہوں نے خودکشیاں کی ہیں لاڑکانہ میں. یہ نہ صرف پلیاٹ, ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک مٹھانیوں کا اور دوسری فیملی کا قاضی فیملی کا جھگڑا چل رہا تھا. ان کو لڑا کے لاسٹ میں آدھا قیمت میں اس نے وہی پلاٹ لے لیا. ایسے 100 مثال ہوں گے, اگر میں مثال دیتا جاؤں گا تو بات اسی پہ ہی چلتی رہے گی. چلو طارق صاحب آتے ہیں اس پہ کہ ماشاءاللہ آپ بتا رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کے زمانے سے لے کر پیپلز پارٹی میں ہیں. آپ کے جو انکل ہیں وہ 2008 میں MP بھی بنے ہیں, چاچا غلام سر خان. جی, تو غلام سر سیال صاحب 2008 میں اسمبلی کے ممبر بنے ہیں. اس کے بعد سہیل صاحب اسمبلی کے ممبر بن جاتے ہیں, ہوم منسٹر بنتے ہیں اور وزارتیں آتی ہیں. تو آپ لوگوں نے, سہیل صاحب نے اور دیگر پیپلز پارٹی والوں نے لاڑکانہ میں کیا کچھ کیا ہے؟ بھائی ہنس کے میں چھوٹی سی بات کر کے پھر اس پہ بھی آتا ہوں. بھائی لوگوں کی اگر پہچان کرنی ہو نا تو جب دور اقتدار آئے نا تو لوگوں کی اصلیت کی پتہ خاندان کے پتہ چلتا ہے. جب بندہ اپوزیشن میں ہوتا ہے نا تو پھر تو وہ گلے ہر کسی کو پڑتا ہے نا, ملتا ہے.
مگر اللہ کی مہربانی سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی مہربانی سے، جب سہیل بھائی ہوم منسٹر تھے نا، تب بھی کھلی کچہری پارٹی قیادت کے حکم پہ، بھائی کے حکم پہ، لاڑکانہ ننگے پاؤں والے بندے سے لے کے ہر بھائی کو سننا، یہ بھائی کی طرف سے حکم، پارٹی کی طرف سے حکم سنتے آئے بھائی. اس کے بعد جب دوسری منسٹری بھی آئی، ٹل ٹوڈے تک یہی اسٹائل رہا ہے. اس کے بعد آپ آتے ہیں کہ کیا دیا ہے بھائی. اللہ کی مہربانی سے جو پرانا نعرہ تھا پیپلز پارٹی کا، روٹی کپڑا اور مکان، اللہ کی مہربانی سے چیئرمین صاحب نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کے بعد یہ جو سرسوں کی طرف سے یا مختلف این جی اوز کی طرف سے جو 21 لاکھ گھر، اس کے علاوہ ان میں سولر سسٹم دینے کی شروعات، اس کے بعد ہاری کارڈ، اس کے بعد کسانوں کے لیے کھاد، اور اس کے بعد یہ جو آ گئے اب لکھے پڑھے بندوں کے لیے، خاص کر کے عورتوں کے لیے، یہ اسکوٹی پروگرام، بس سروس پروگرام لاڑکانہ میں، ہاسپیٹل پروگرام، این آئی سی وی ڈی، ایس آئی یو ٹی، این آئی سی ایش، اور اس کے علاوہ اب بھی لاڑکانہ میں 600 بیڈ کی ہاسپیٹل بن رہی ہے. تھوڑے ہی ٹائم میں اسٹارٹ ہونے والی ہے ایمرجنسی جو 50 بیڈڈ ہے، اور اس کے علاوہ ٹراما سینٹر. اللہ کی مہربانی سے امن امان. میں آپ کو ہنس کے یہ بھی بولتا چلوں، ہم جب 95 میں مہران یونیورسٹی میں تھا سہیل بھائی میں، تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ سندھی بولنے والا حیدرآباد سٹی میں بھی سندھی بولی نہیں جاتی تھی، اور جو بڑے بڑے باتیں چھوڑتے ہیں وہ حیدرآباد سے نکلتے تھے کراچی کی طرف، تو حیدرآباد ٹول پہ اپنی سندھی ٹوپی اتار کے جیب میں رکھتے تھے، اور جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں وہ لاڑکانہ طرف یا انٹیریئر میں نکلتے تھے تو ان کو کانوائے کی صورت میں روکا جاتا تھا. یہ بھی پیپلز پارٹی کے بدولت ہے کہ دیکھیں کہ 2013 سے لے کے اس وقت سندھ میں کہیں بھی کانوائے نہیں. آپ کے پنجاب میں 2 ماہ ہوئے ہیں کہ کانوائے سسٹم ختم ہوا ہے. آپ روڈ رستوں کا جال دیکھیں، روڈ رستوں کی دیکھیں کہ کتنے بنے ہیں، اور لاڑکانہ میں اللہ کی مہربانی سے تقریباً پیور اسٹریٹ ہو، امن امان بہتر سے بہتر ہوا ہے. 100% کوئی نہیں ہوتا. آپ دنیا کے جو ایڈوانس ملک ہیں وہاں بھی جائیں تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، مگر جو اللہ کی مہربانی سے، پیپلز پارٹی کی مہربانی سے اب بہت بہتر ہوا ہے. طارق صاحب، آپ نے بہت ساری چیزیں گنوا دی کہ لاڑکانہ میں یہ چیزیں ہوئی ہیں. کچھ ایسی چیزیں جو صوبہ لیول پہ ہیں، جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، خواتین میں رقم ڈسٹریبیوٹ کرنا. اس پر تو سندھ کا جو شعور ہے وہ بہت تنقید کر رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے بیکاری پیدا کر دی ہے، بجائے ان کو کوئی روزگار دینے کو، ان کو کوئی تربیت دینے کو، ان کو قطاروں میں کھڑا کر دیا، عورتوں کو خوار ہو رہے ہیں. تو یہ اچھا پروگرام ہے. بھائی دنیا لیول پہ آپ پہ اسی بیاہ پہ یقین کیا جا رہا ہے کہ بہترین پروگرام ہے. جو تنقید کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہی بندے اپنی عورتوں کو لے کے آ کے تھوڑا سائڈ پہ چھپ کے اپنی عورتوں کو چھوڑ کے وہ پیسے لیتے ہیں. اس جیسا پروگرام کہیں کسی ملک میں نہیں ہے. اس کے علاوہ میں نے شاید چھوٹی سی چیزیں بھول گیا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یونیورسٹی کے لیے لوگ جام چھڑواتے تھے، نواب شاہ آتے تھے. اب دیکھیں کہ لاڑکانہ میں یونیورسٹی آف لاڑکانہ، چانکا کالج کو یونیورسٹی والا درجہ، اور اس کے علاوہ مہران یونیورسٹی کیمپس، قائد عوام انجینئرنگ کیمپس، لا کالج، اور اس کے علاوہ جو خاص کر کے سولڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، وہ بھی دیکھ لیں کہ کس طریقے سے صفائی کا ستھرائی کا کام چل رہا ہے. مگر پھر بھی میں یہ بولوں کہ 100% نہیں، ہمیں یہ امید بھی ہے معذرت سے کہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پرائم منسٹر بلاول صاحب ہوں گے جو 100%
کام نہیں ہوئے, 100% اللہ کی ذات ہے. ہم بہت لوگوں سے بہتر ہیں جو بڑی بڑی دعویٰ کر رہے ہیں. ان سے ایک تو پوچھ لیں نا کہ آپ نے کیا کیا. ہم تو بتاتے جا رہے ہیں نا, ہم تو یہ بول رہے ہیں کہ تقریباً بے روزگاری میں بہتر ہم کر چکے ہیں تقریباً. ابھی بھی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہمارے پاس پاپولیشن کے حساب سے بہت ضرورت ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی بہتر ہوگی. لاڑکانہ کے لوگ کیا پورے سندھ میں سارے لوگوں کا یہی سوال ہے پیپلز پارٹی والوں سے کہ انہوں نے بلدیاتی نظام کو تباہ کر دیا ہے. جو ٹی ایم ایز یا جو ٹاؤنز ہیں وہاں پر پیسے جو بجٹ آتا ہے وہ وہاں سے ہر مہینے وہاں کا جو منتخب اراکین ہے وہاں سے اپنا حصہ لیتا ہے, اور باقی جو بچتا ہے وہ بانٹتے ہیں آپس میں اور پھر تنخواہیں دی جاتی ہیں. ترقیاتی کام تو بلدیاتی سسٹم سے ہو ہی نہیں رہا. بھائی اصل میں اس پہ بھی بات کرتا چلوں گا کہ کاف لیگ کے دور اقتدار میں جعلی بھرتیاں ہر ٹی ایم ایز میں زیادہ ہوئیں, یونین کونسل میں زیادہ ہوئیں. پھر بھی آپ دیکھ لیں, کیونکہ دیکھ لیں نا کہ میں دوسری بات بھی ہنس کے بول دوں پھر وہ آپ کے اوپر ہے کہ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, ایک دوست آیا ویل ڈریس تھا, اس نے آ کے کسی پارٹی قیادت کے لیے بول دیا کہ بھائی یہ تو کرپٹ ہے. تو میں سنتا رہا, بیٹھک ہماری تھی. 10 منٹ گزرے, بندے نے چائے شائے پی, پھر میں نے ہنس کے پوچھا کہ بھائی کیا کرتے ہو آپ؟ اس نے بولا سائیں میں پرائمری ٹیچر ہوں, بڑے فخر سے. میں نے بولا اچھا اسکول گئے تھے پڑھانے کے لیے؟ تو بندہ ڈھیلا پڑ گیا, بولنے لگا سائیں وہ تو میں نے بندہ رکھا ہوا ہے. میں نے بولا بجلی کا بل دیتے ہو؟ تو اس پہ بریک دے کے مجھے بولا سائیں آپ دیتے ہو؟ میں نے بولا چھوڑنا بھائی, تو اچھا بندہ ہے, تو دنیا سدھارنے کے لیے نکلا ہے نا, ریونیو ڈھل دیتا ہے. اس نے بولا سائیں آپ دیتے ہو؟ میں نے بولا سوئی گیس کا بل دیتے ہو؟ اس نے بولا سائیں آپ دیتے ہو؟ میں نے بولا بھائی پہلے خود سدھرو پھر دوسرے پہ تنقید کرو. بھائی بہتری کی طرف اللہ کی مہربانی سے ہم جا رہے ہیں. ہم یہ دیکھتے تھے, ہمیں یہ دن بھی یاد ہیں, ہمیں پوچھا جاتا تھا کہ بھائی سندھ اور پنجاب میں کیا فرق ہے. آپ دیکھ لیں بڑا فرق ہے. ان کے دور اقتدار کا ٹائم پیریڈ دیکھیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹائم پیریڈ دیکھیں. شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب یا دوسرے کتنا ٹائم رہے. اب دیکھیں کیا مثال ہوتا تھا کہ سائیں روڈ خراب اسٹارٹ ہو تو سندھ اسٹارٹ, ٹھیک سائیں, اور صفائی ستھرائی یا پیور بلاک یا یہ چیزیں دیکھیں آپ کو پنجاب اور سندھ کا فرق لگے گا. میں آپ کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ آپ چلیں ہمارے ساتھ, اللہ کی مہربانی سے سندھ سے لے کے پنجاب تک چلیں گے تو آپ کو 100% میں نہیں بول رہا کیونکہ وہ بڑا بھائی بڑا صوبہ ہے, ان کی بجٹیں زیادہ ہیں, مگر پھر بھی آپ کو لاہور لاڑکانہ کمپیئر نہیں کر سکتے, مگر پھر بھی یہ بول سکتے ہیں کہ صفائی ستھرائی ترقیاتی کاموں میں پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی زیادہ کام. اچھا بلدیاتی سسٹم میں جتنی تباہیاں ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. سندھ کے جو شہروں کی شکلیں ہیں وہ خراب ہو گئی ہیں, اچھی نہیں ہوئی ہیں, تو آپ پھر بھی کہیں گے کہ بلدیاتی نظام اچھا ہو رہا ہے؟ کچھ ٹائم پہلے ہم سوری ٹو سے گئے تھے, باہر جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ گھر کا جو ہمارا دوست تھا, ہم جہاں بھی جاتے ہیں بولتے ہیں کہ گھر والے ماحول میں رہیں. جیسے گھر سے باہر نکلیں تو ہم باہر فیل ہو, گھر کے اندر آئیں تو ہمیں لاڑکانہ نظر آئے, اپنا گاؤں نظر آئے. صبح ہوتی تھی تو ہمارا دوست صفائی کا سامان پکڑتا تھا, چھاپر اٹھاتا تھا, 2 کلومیٹر جا کے ڈسٹ بن میں پھینک کے پھر آ کے ہمیں بولتا تھا کہ اب بھائی چلیں گھومنے کے لیے. تھوڑا کامن سینس جب تک ہمیں نہیں آئے گا نا تب تک یہ سسٹم سیدھا نہیں ہوگا. ہم جلدی میں دوسرے کو سمجھانے کی تو کوشش کرتے ہیں, مگر کامن سینس ہمیں بھی تو تھوڑا ہونا. اپنی برائیاں نظر نہیں آتی. اپنی برائیاں نظر نہیں آتی. اچھا طارق صاحب, آپ کا جو شہر ہے باکرانی, آپ کا گاؤں ہے, اس کے برابر میں ایک بڑا شہر ہے باڈا کا. آپ نے اپنے شہر کو, چھوٹے شہر کو تہلکہ کا درجہ تو دلا دیا,
باڈا والے کہتے ہیں ہمارے تحصیل بنانے میں سب سے رکاوٹ آپ اور سہیل صاحب ہے، یہ بات صحیح ہے؟ بھائی سوری ٹو سے یہ کاف لیگ کے دور میں تحصیلیں بنی تھیں، اور جو بھی اس وقت ڈوکری شہر کے قریب بارڈر سٹی ہے، بارڈر کے لیے جو بھی دوست ایکٹیو ہیں، آپ کو وہ بروہی صاحب ہمارے بتائیں گے کہ کبھی بھی انہوں نے جو بھی کوشش کی ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ بڑھے، مگر سندھ میں جب تحصیلیں بڑھیں گی، یہ کاف لیگ کے دور میں بڑھی تھی، اب بڑھیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ بارڈر بھی ضرور تحصیل باکرانی تو آپ نے بنایا نا، وہ تو کاف لیگ ٹائم میں نہیں بنانا، بھائی تو پھر باڈا کو بنواتے کیا حرج تھا اس بھائی میں؟ سوری ٹو سے کاف لیگ کے دور میں بنا تھا، اور اس وقت گورنمنٹ کاف لیگ کی تھی، ارباب رحیم صاحب کے دور میں بنا تھا۔ اس دور میں بنا تھا۔ اچھا طارق صاحب، آخری سوال، لاڑکانہ کی بہتری کے لیے آپ سب لوگوں نے، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے جو ذمہ داران ہیں، کوئی اچھا ایسا پلان ہے جس کو سارے لوگ واہ واہ کریں؟ بھائی یہ دیکھ لینا کہ اللہ کی مہربانی سے جتنی میں نے یونیورسٹی کاؤنٹ کروائی، ہاسپٹل کاؤنٹ کی، کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جس بھی شہر کی پارک، شہر، آپ یورپ میں جا کے دیکھیں کہ گاڑیاں ان سٹی کار نہیں جاتی ہیں۔ بند کر رہے ہیں، اور واکنگ ٹریک، سائیکل ٹریک زیادہ بن رہے ہیں، تو یہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی مہربانی سے دیکھیں کہ پارٹی قیادت ہر بات پہ کوشش یہی کر رہی ہیں، اور وہ یہ دیکھیں نا کہ اب یہ ہماری سوچ ہے، پیپلز پارٹی کے جو سوچ ہے، یہ ہم بولتے ہیں کہ ہماری سوچ ہے نا، کہ قیادت کا نظرے پہ ہم نے چلنا ہے نا، کہ اسکوٹی تک آئے، پوزیشن ہولڈر لاڑکانہ والوں کو لیپ ٹاپ بھی دے رہے ہیں۔ یہ کس کے لیے بول رہے ہیں؟ کہ ہم بہتر کی طرف بہتر جا رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں بول سکتے کہ ایک دن میں کچھ بہتری ہوگی، مگر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ لاڑکانہ کے روڈ رستے بہتر ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بہتر، صفائی ستھرائی اور ہر چیزیں بہتر ہوں گی۔ بتاتا چلوں کہ اللہ کی مہربانی سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی مہربانی سے، جناب صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب، دیکھیں 18 ترمیم ہو، اس کے صوبوں کو حقوق دینا، اس کے علاوہ جو اللہ کی مہربانی سے دوسری بات، ہماری ثقافت کو ساری دنیا میں لے جانے والا حر مجاہد جناب آصف علی زرداری صاحب، جو میں نے پہلے بھی جو بتایا کہ 95 کے دور میں سندھی ٹوپی حیدرآباد میں پہننا بھی عجیب محسوس ہوتا تھا، کراچی تو دور کی بات ہے۔ اب وہ دیکھیں کہ وہ کیپ، وہ ہماری ثقافت، وہ ہمارا اجرک، وہ ساری دنیا میں چل رہا ہے، اور جیسے بولتے ہیں نا کہ مفاہمت کا بادشاہ اور ہم ورکروں کی جان آصف علی زرداری صاحب، اور اس کے علاوہ نوجوان ہمارا چیئرمین جو بھٹو صاحب کی طرح، اپنی والدہ کی طرح اور اپنے باپ کی طرح، جو چھوٹی سی عمر میں فارن منسٹری ساری دنیا میں اپنا نام کروانے والا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس محترمہ کی ویژن اور بھٹو صاحب کی ویژن کی طرح انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ وزیر اعظم بنیں گے تو ہمیں امید ہے کہ پاکستان اور آگے جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ہماری مان والی بہن ادی فریال، وہ ہر ورکر کو مینس کے عزت دینے والی، اور میں تو یہ بولوں کہ ہماری قیادت میں منصور بھائی، یہ تو میں دل کی بات اور فخر سے بولتا ہوں کہ کسی بھی قیادت میں یہ کوالٹی نہیں کہ اپنے ورکر کو پہچانے۔ اب جس طریقے سے بھٹو صاحب کے لیے مشہور تھا، جس طریقے سے بے نظیر صاحبہ کے لیے مشہور تھا، جس طریقے سے آصف علی زرداری کے لیے مشہور ہے، یاروں کا یار، اور جس طریقے سے بلاول صاحب، جس طریقے سے ادی فریال، ورکر کو بھی نام سے جب نام لیا جاتا ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے سب کچھ ہوا۔ اور دیکھیں اس کی رزلٹ یہ کہ ہمیشہ الیکشن میں اللہ کی مہربانی سے
پیپلز پارٹی اور آگے جا رہی ہے. اور یہ جو بڑی بڑی باتیں چھوڑنے والے جن کو کوئی بھی دوسرا بیس نہیں کہ بھائی اپنی کوئی کارکردگی دکھاؤ, وہ ہمیشہ نااہلی پہ الیکشن کرتے ہیں. وہ ایسا بیس پہ بات کرتے ہیں جو نااہلی ہو. یار خود تم نے کیا کیا ہے اس پہ بات کرو. میں آخر میں بھی یہ بولتا جاؤں گا کہ بھائی سیاست کرو, عبادت کرو, خدمت کرو. میں بہت سے مثال دوں گا کہ اس وقت بھی کروڑوں برادری, کیونکہ یہ سیاست عبادت جب ہے نا, یہ نام ذات تو ایک پہچان ہے. سب تو بولوں کہ اس وقت بھی ہمارے پاس پارٹی میں سردار شاہ نواز کلوڑو اور دوسرے ہمارے, میں بہت نام تو نہیں اٹھا سکتا, پروگرام کا ٹائم تھوڑا ہی ہوتا ہے, امداد عباسی صاحب, جن کے لیے ہو از ہو میں لکھا گیا تھا کہ اس وقت جو نوٹیبل کاؤنٹ ہوتے تھے وہ کلوڑا فیملی میں وہ تصویریں بھی ہیں, وہ انگریزوں کے وہ ریٹرن بیئر کہ وہ بڑا گھرانہ تھا. اس کے علاوہ رئیس سعید عباسی. مینس کہ ہمارے یہاں یہ برادری سیاست نہیں, یہ انگریز والی سیاست نہیں, ڈیوائڈ اینڈ رول. آپ کام ہو نہ ہو, الیکشن ہو نہ ہو, ایسا نفرت کا کوئی الفاظ بول رہو کہ جیسے لوگ ایک دوسرے سے دور ہوں. میں تو یہ بولتا ہوں کہ آپ اگر اپنے خاندان کے یا اپنے لاڑکانہ کے, اپنی سندھ کے خیر خواہ تو بھائی کارکردگی پہ بات کرو, تنقید کی سیاست نہیں کرو. یہ 100 سال پرانی سیاست ہو گئی. آپ بات کرو, پڑھانے کی بات کرو, آپ اچھی صحت کی بات کرو, تنقید بھی کرو. ہم تنقید سے سیکھنے والے ہیں, تنقید پہ ناراض ہونے والے نہیں. پر پہلے خود کو بھی تو دیکھو نا یار, لوگوں کو اغوا کروانے والا میں نہیں, لوگوں کو ویپن دینے والے ہم نہیں. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو کیا ہے وہ عوام کی بہتری کے لیے کیا ہے. شکریہ طارق صاحب, آپ کی مہربانی کہ آپ لاڑکانہ سے تشریف لائے. آپ نے ہمارے کھرے سوالات کے جوابات دیے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو لاڑکانہ کے لوگ ہیں یا سندھ بھر کے جو لوگ ہیں آپ کی باتیں سن کے انجوائے کریں گے. بہت شکریہ. بڑی مہربانی بھائی, تھینک یو. ویورز, آپ نے طارق انور سیال صاحب کی باتیں سنی. ہم نے ان کو کھولنے کی پوری کوشش کی. انہوں نے اپنے آپ پہ, اپنے بھائی پر, پیپلز پارٹی کی قیادت پر جتنے بھی الزامات لگے ہیں وہ ان کے لاڑکانہ کی طرف سے ہوں, کسی اور جگہ سے, ان دینے کی کوشش کی. انہوں نے جوابات دیے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور اپنے آگاہی دیجیے گا. اپنے کمنٹس دے کے ہمیں آگاہی دیجیے گا کہ آپ کو یہ پروگرام کیسے لگا. نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. اپنی میزبان منصور مغیری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.